اور آخری بات مجھے یہ بتائیے کہ میرے بعد یہ آپس میں ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اس حوالے سے علماء ان کے کہ انجینئر صاحب گمراہ ہیں، تو ان سے ذرا پوچھیے میری گمراہی ہے کیا بریلوی یہ بتائیں گے نہیں کہ میری گمراہی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو اس گمراہی میں کیا میں اکیلا ہوں؟ اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں، تو پھر اہل حدیث کو بھی وہی گالی دے۔ میرا یہ دعویٰ ہے آپ کے کیمرے کی وساطت سے، میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، میرا کوئی ایک عقیدہ، کوئی ایک نظریہ ایسا بتا دیں جو مجھ سے پہلے امت کا نہ ہو۔ غلام احمد قادیانی دجال نے جو نظریہ پیش کیا امتی نبی کا، اس کو امت نے ریجیکٹ اس لیے کیا کہ اس نے ایک ایسا کانسیپٹ دیا جو پہلے نہیں تھا، ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر اس نے ڈاکہ مارا۔ ٹھیک ہے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ تو ان کی کتابوں میں نکل رہا ہے، انہوں نے پرنٹ کیا ہے، یہ کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں تو پہلے مناظرے کیوں کیے تھے؟ اور جو 100 سال پہلے بزرگ فوت ہوئے ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے، تھانوی صاحب کو فوت ہوئے 70 سال ہوئے ہیں، پیر میرے علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے بمشکل 80 سال ہوئے ہیں، احمد بریلوی کو 100 سال ہوئے ہیں، ہم نے تو ان سے بھی چشتی رسول اللہ ثابت کر دیا، ان کے قلم کی تو سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے، یہ کیا کریں گے؟ ان کے بزرگوں نے تو یہ کچھ کیا ہوا ہے، تو نیا نظریہ تو انہوں نے دیا ہے۔ میرا کوئی ایک نظریہ بتا دے کہ ہاں جی انجینئر صاحب جو یہ بات کرتے ہیں نا، یہ پہلے امت میں کسی کا نظریہ نہیں تھا۔ میں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھتا ہوں حضرت علی کی سپورٹ میں، میری ذاتی تو کوئی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو نبی نے حکم دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو میرے پاس آپشن یہ ہے کہ میں حضرت علی کی سپورٹ میں کھڑا ہوں۔ تو کیا حضرت علی کی سپورٹ میں کھڑے ہو کر بنو امیہ کے بارے میں جو موقف میرا ہے، جو احترام کے دائرے میں، اس سے ورسٹ فارم میں کیا شیعہ کے ہاں نہیں پایا جاتا؟ پایا جاتا۔ اسی طریقے سے قبروں پہ عمارتیں اور مزارات بنانے کے حوالے سے جو میرا موقف ہے، کیا یہی موقف علماء عرب اور اہل حدیث علماء کا نہیں ہے؟ بالکل پایا جاتا ہے۔ تو میں نے تو کوئی نیا نظریہ پیش ہی نہیں کیا، میرے تمام نظریات وہی ہیں جو آلریڈی مسلمانوں میں تھے۔ یہ ضرور تھا کہ کچھ فرقے نے کچھ نظریات لیے ہوئے تھے، کچھ فرقے نے دوسرے والے نظریات لیے ہوئے تھے، میں نے سب کو کمبائنڈ کر کے جس کی جو پازیٹیو بات ہے وہ لی ہے۔ بس یہی آپ کی غلطی ہے؟ جی غلطی نہیں ہے، یہ میرا فخر ہے اللہ کے فضل سے۔ اور آخری بات، غلام احمد قادیانی تو حنفی تھا، وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا، تو میرا خیال ہے جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے انہیں فکر کرنی چاہیے کہیں وہ قادیانی کی روحانی اولاد تو نہیں ہے، شیطانی اولاد۔ ہمارے اسٹوڈنٹس تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں طریقہ لکھا ہوا ہے نبی الاسلام کا۔ تو قادیانی حنفی ہیں، دیوبندی بھی حنفی ہیں، بریلوی بھی حنفی ہیں، اور انہوں نے کیا جھوٹ مشہور کیا تھا کہ جو رفع الیدین شروع کرتا ہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے۔ یہ انہوں نے اہل حدیث کو چپ کروانے کے لیے ایک جھوٹ بولا ہوا تھا۔ سب سے پہلے آ کے میں نے ان کا میک اپ صاف کیا، کوئی قادیانی تو حنفی ہیں، جاؤ قادیانی کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لو نماز وہ کس طریقے پہ پڑھتے ہیں، ان کے تو جو بڑے خلیفہ صاحب ہیں ان کا بیان آیا کہ ہم حنفی ہیں۔ تو فکر تو اب آپ کو کرنی چاہیے کہ یہ حیران کن بات ہے کہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جس بزرگ کی طرف منسوب ہے، بزرگوں کے بارے میں ہم اس نے زان رکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کہا، بل وہ بھی حنفی تھے، معین الدین چشتی صاحب۔ اچھا، تھانوی رسول اللہ کا واقعہ جس کے منسوب ہے اشرف تھانوی صاحب، وہ بھی حنفی تھے، اور غلام احمد قادیانی دجال وہ بھی حنفی ہے۔ تو اب یہ فیصلہ کر لیں، اگر نہیں تسلی ہوئی میں اور کروا دیتا ہوں۔ میری ہوگی، ان کی کروانی تو نہیں، میرے خلاف جتنی کروا لی ہے ابھی تو آپ کی تسلی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ لوگ بھی حنفی ہیں اور قادیانی بھی حنفی ہیں، تو میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ فکر کریں کہ آپ کے بزرگ اور آپ کے بزرگوں میں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ نکلا ہے، میں تو محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مولانا صاحب نے 60 آیت کی کمپائلیشن کی ہے، ایک کمپائلیشن بنا کے انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ یار یہ 60 قرآن کی قرأت کے اندر غلطیاں ہیں، جس میں زیر زبر پیش کی غلطیاں ہیں جو علی بھائی کر رہے ہیں۔ تو ان کا کوشچن یہ تھا کہ آپ اپنی قرآن پہ تجوید کی گرپ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر یہ غلطیاں ہیں تو پھر آپ کو کم از کم وہ دعویٰ تو نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں 6,500 آیات میں سے صرف 60 آیات ان کو ملی ہیں، تو ریشو پروپورشن نکالیں۔ اچھا، ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیوبندیوں کے منہ کے اوپر کالک مل دی ہے۔ پلانٹ ارتھ پہ جو سب سے بڑا دیوبندی مفتی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے قرآن کی سب سے مشہور آیت سورہ توبہ کی 24 نمبر، اس میں کم از کم 4 جگہ پہ غلطی کی ہے، یہ فلسطین والی کانفرنس میں۔ اور یہ میں تقی عثمانی صاحب پہ ٹانٹ نہیں کر رہا، غلطی لگ سکتی کسی کو، پیچھے سے لقمے دے رہا ہے پھر بھی غلط پڑھ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے ایک حصہ ٹھیک پڑھا، لقمے کے بعد وہ بھی غلط پڑھ دیا، وہ ویڈیو ریکارڈ ہے، میں نے گن پوائنٹ پہ ان سے نہیں بنوائی۔ تو یہ ذرا بتائیں کہ جو بندہ ایک آیت میں 4 غلطیاں کرے وہ زیادہ غلطیاں کر رہا ہے، یا جو 6,500 میں صرف 60 آیات میں کئی غلطی کر رہا ہے؟ اس طرح کی غلطیاں ڈاکٹر سراج صاحب سے بھی ہوئی ہیں، امام کعبہ سے بھی ہو جاتی ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، متشابہ بھی لگ جاتا ہے۔ غلطی تب ہے کہ جب میں نے قرآن پڑھا، آپ نے میری غلطی ہائی لائٹ کی اور میں دوبارہ اسے غلط پڑھ رہا ہوں، جس طرح کہ تقی عثمانی صاحب کی غلطی اس نے ہائی لائٹ کی، پھر انہوں نے غلط پڑھا، بلکہ وہ الفاظ بھی غلط پڑھ دیے جو پہلے ٹھیک پڑھے ہوئے تھے۔ تو لیکن پھر بھی یہ تقی عثمانی صاحب کو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، شاید آخری عمر میں کوئی اختلاط کا شکار ہو گئے، جو بھی ہے، بل دیوبندی تو گئے بیچارے، ان کا وہ پلانٹ ارتھ کا مفتی اعظم جو ہے نا، وہ تو ایک آیت ہی 4 غلطیاں اس کے اندر کر گئے۔ تو میں نے اس میں دعویٰ کیا تھا کہ قرآن پاک کی کوئی صورت، تمہارے جو ٹاپ کے 3 بڑے بزرگ ہیں نا، تقی عثمانی صاحب دیوبندیوں کے، بریلویوں کے مفتی منیب صاحب، ساجد میر صاحب اہل حدیث کے، اپنی مرضی کی کوئی صورت کسی قاری کے پاس پریکٹس کر کے 1 مہینے کا ٹائم لے لیں، 2 مہینے کا ٹائم، اس کی ویڈیو بنائیں، ویڈیو اپلوڈ کر کے مجھ سے رابطہ کریں، میں اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا، وہی صورت میں بھی تلاوت کروں گا، پھر وہاں فیصلہ کرے گی کس کی قرات بہتر ہے۔ ان میں سے کوئی بھی قاری نہیں، میں آپ کو بتاؤں،
عربی آنا اور چیز ہے. عربی تو غامدی صاحب کو بھی آتی ہے, قرآن مجہول پڑھتے ہیں, بالکل غلط قرآن پڑھتے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں زبر زیر کو غلط پڑھنا غلطی ہے. قاریوں کے نزدیک ہا صحیح نہ نکلا, واد رال و ثا یہ بھی لکھنے چلی ہے, وہ یہ سارے علماء کرتے ہیں. یہ الفاظ بھی غلط بولتے ہیں. قرآن تو بالکل علماء کو نہیں آتا. عربی پڑھنے سے زبر زیر صحیح پڑھنے سے آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں. قاریوں کے نزدیک تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے جب تک کہ وہ اس طریقے سے اول پڑھ رہے ہیں تو اول کی آواز نکلے. اول ان کنتم, اس کو وہ غلط کہہ دیں گے. قاری کہیں گے اول ان کنتم, وہ اخوا بھی ہوگا. میں کہتا ہوں یہ پریکٹس کر لیں, میں نے کتنا بڑا چیلنج دیا ہے. کوئی صورت مشکل سے مشکل سلیکٹ کر لیں, یہ لے لیں مہینوں کا ٹائم, مجھے ایک رات کا ٹائم دے دیں, میں وہ تلاوت کر کے, تاکہ آپ یہ کہیں اس نے سیکھی بھی نہیں ہے. تو میں نے قرات میرے بھائی میٹرک میں 1992 میں نے سیکھ لی تھی الحمدللہ. اور مجھے یعنی کوئی بات کہنے میں آر نہیں ہے کہ جن کو انہوں نے بڑا مانا ہوا ہے نا, وہ قرات عربی لہجے میں کر ہی نہیں سکتے. مجہول قرآن پڑھتے ہیں, احادیث بھی مجہول پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ایون علماء عرب بھی عام گفتگو میں ان کی عربی بھی مجہول ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد, یہ لفظ ہے اللہم صلی علی محمد, صلی نہیں ہے صلی ہے, لیکن قرآن کے علاوہ باقی جگہ مجہول عربی چل جاتی ہے, لیکن معروف عربی ہوئی ہے صلی علی. ہم بھی کئی بار صلی علی پڑھ دیتے ہیں, لیکن قرآن میں آپ نے اس کو معروف ہی پڑھنا ہے. تو یہ کہنا اس طرح غلطی ہو سکتی ہے, میں نے کب انکار کیا, کیوں نہیں ہو سکتی. جب بندہ درس دے رہا ہوتا ہے پیرلل میں اس نے عربی کے اوپر بھی توجہ رکھنی ہوتی ہے, ریکال بھی کرنا ہے کراس ریفرنس کو, آیات اور احادیث کے الفاظ کا چناؤ بھی کرنا ہے. کیونکہ میں قرات کرنے کے لیے, تلاوت کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, درس قرآن کے لیے بیٹھا ہوں. تو یہی بات ہے. تو 27 سال کم از کم ڈاکٹر اسرار صاحب نے دورہ قرآن کروایا, اور پھر انہوں نے 1998 میں بیان القرآن ریکارڈ کروایا. اس کے اندر بھی زبر زیر کی غلطی ہے, اور دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ کوئی جان بوجھ کے نہیں, جان بوجھ کے یہ کہ کسی نے غلطی ہائی لائٹ کی اور آپ نے دوبارہ غلط پڑھ دیا, تو آپ کی زبان پہ چڑھی نہ. یہ کہتے ہیں کہ ناظرات قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا, یہ بات کرتے ہیں. جس کو قرآن کی کئی صورتیں زبانی یاد ہیں, کراس ریفرنس کے طور پہ آیات زبانی یاد ہے, وہ کہتے ہیں دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا. تو میں نے ان کو بڑا ٹیسٹ آسان کر دیا کہ یہ اپنے بڑے, جن کو انہوں نے بڑا مانا ہوا ہے, قاریوں کی نہیں میں بات کروں گا, ان کے بڑے قرآن کی کوئی ایک صورت مجھے تلاوت کر کے بتائیں قرات کے مطابق, میں غلطیاں بھی نکالوں گا اور میں اس سے بہتر قرات کر کے بھی بتاؤں گا. اس سے بہتر میں اور کیا کر سکتا ہوں. یہاں پہ بھی ایک بھائی آئے تھے, میں نے قرآن کے سامنے رکھا, میں نے کہا کھولو, جدھر سے تم کھولو گے میں پڑھوں گا. تو انہوں نے سورۃ الکاف کھولی, میں نے کہا سورہ کاف میں سے میں نے پڑھا, تو کہیں گے سورۃ الکاف تو وظیفے والی سورت ہے. میں نے کہا پھر سورہ احزاب کھولی تو میں نے پڑھی. ٹھیک ہے, تو اللہ کا شکر ہے. اور یہ ساری باتیں میں ریبٹل کے طور پہ کر رہا ہوں. یہ لوگ میرے یہ بھی کلپ کاٹتے ہیں, کہتے ہیں یہ چیلنج کر رہا ہے علماء عرب کو. نہیں, یہ میں ریبٹل کر رہا ہوں.